علی بھائی میرے شیعہ دوست ڈاکٹر اسرار احمد کے بارے میں کہتے ہیں کہ انہوں نے حضرت علی کے بارے میں کہا کہ حضرت علی نے شراب پی کر اس بات کی انہوں نے خود کلیریفیکیشن دے دی تھی. انہوں نے ایک روایت بیان کی تھی اور اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ وہ روایت ابو داؤد ترمذی میں موجود ہے. اس روایت میں انہوں نے کلیئر کیا تھا کہ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب شراب حرام نہیں ہوئی تھی, لہٰذا اس کے اوپر کوئی میرے پر قطعیت نہ لگائی جائے. انہوں نے کلیریفیکیشن دے دی تھی. انہوں نے حضرت علی پہ شراب پینے کا الزام نہیں لگایا تھا, بلکہ اس زمانے میں جب جو ہے وہ باقی اصحاب سے بھی یہ واقعہ رپورٹ, لیکن ہوتا یہ نا کہ جب حضرت علی کو سنگل آؤٹ کیا جاتا ہے نا, وہ پھر اس کے مصیبت کھڑی ہوتی ہے. حالانکہ وہیں پہ حضرت عمر کے شراب پینے کا بھی واقعہ, لیکن وہ کوئی سنی نہیں بیان کرتا. سنا ہے ہاں نہیں کسی ممبر سے سنا ہے یہ واقعہ. تو بس یہ دیکھ لینا, جب آپ حضرت علی کو سنگل آؤٹ کرتے ہیں نا تو وہ پھر اس کا رزلٹ وہی نکالتے ہیں. یا تو آپ میری طرح کریں نا کہ دونوں چیزوں کو پیرلل میں لے کے چلیں, پھر تو بات ٹھیک ہوگی کہ آپ اپنا موقف دونوں طرف کر کے, ٹھیک ہے نا. تو یہ وہ تاثر والے کو بھی جواب مل گیا کہ آپ کے سے بھی کیا کچھ تاثر دنیا کو جا رہا ہے, اس لیے کہ آپ ون سائیڈڈ دین بیان کرتے ہیں. شراب کی حرمت نازل ہونے سے پہلے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شراب پینے کا واقعہ کئی ساری روایات میں مذکور ہے. بعض روایات کی سند پر کلام بھی ہے, لیکن سنن ابی داؤد حدیث نمبر 3671 اس کی سند بالکل درست ہے, اور اس کی سند کو حافظ زبیر علی صاحب نے حسن کہا, علامہ البانی نے صحیح کہا, اور بھی کئی سارے محدثین نے اس روایت کو اور اس سند کو صحیح قرار دیا ہے. لیکن ہم نے ان دو شخصیات کا نام اس لیے لیا ہے کہ حدیث پر حکم لگانے میں تحکیم میں مرزا خود اکثر انہی کا حوالہ دیا کرتا ہے, اس لیے ہم نے ان دونوں کا نام لیا کہ ان دونوں کے نزدیک یہ روایت صحیح ہے. خلاصہ یہ ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شراب کی حرمت نازل ہونے سے پہلے شراب پینے کا واقعہ یہ صحیح روایت سے ثابت ہے, اور چونکہ یہ واقعہ شراب کی حرمت نازل ہونے سے پہلے کا ہے, اس لیے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے, اور اس کی بنیاد پر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کسی بھی قسم کا کوئی اعتراض نہیں کیا جا سکتا. لیکن اصل بات جو بتانی مقصود ہے وہ ہے کہ مرزا نے یہ بات کرتے ہوئے ڈاکٹر اسرار صاحب کے حوالے سے یہ بات کرتے ہوئے بات کی کہ انہوں نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ بیان کیا, پھر ساتھ ہی مرزا نے تبصرہ کیا کہ اہل سنت کے جو علماء ہیں وہ دوسری طرف کی بات چھپا لیتے ہیں. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شراب پینے کا بھی واقعہ موجود ہے, یعنی شراب کی حرمت نازل ہونے سے پہلے اور اسلام لانے کے بعد. تو مرزا کے بقول سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شراب پینے کا واقعہ بھی موجود ہے, لیکن سنی علماء اس کو چھپاتے ہیں. تو ہماری گزارش یہ ہے کہ مرزا اور اس کی پوری ضروریت مل کر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ واقعہ ثابت کرے کسی کتاب سے صحیح سند کے ساتھ کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام لانے کے بعد شراب کی حرمت نازل ہونے سے پہلے کبھی شراب پی ہو, اس قسم کا کوئی واقعہ پیش آیا ہو, اس طرح کا کوئی واقعہ صحیح سند کے ساتھ کسی کتاب سے مرزا اور اس کی پوری ضروریت ثابت کر کے دکھائے. اگرچہ اس طرح کا واقعہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہوتا بھی تو بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے عیب نہیں تھا, جیسا کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے عیب نہیں ہے. لیکن اس کا یہ تو مطلب نہیں ہے کہ بغیر صحیح سند کے, بغیر کسی ثبوت کے کسی صحابی کے متعلق یہ کہہ دیا جائے کہ انہوں نے بھی شراب پی تھی, یہ بات بھی تو غلط ہے. تو مرزا کا یہ کہنا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی تو یہ واقعہ آتا ہے, ان کا بھی تو واقعہ موجود ہے, انہوں نے بھی شراب پی تھی, لیکن سنی علماء اس کو چھپاتے ہیں, ون سائیڈڈ بات پیش کرتے ہیں. حالانکہ یہ مرزا کا بہت بڑا دھوکہ ہے. مرزا کو چاہیے تھا کہ اس موقع پر ثبوت پیش کر دیتا, حوالہ دے دیتا, لیکن مرزا نے حوالہ نہیں دیا. اب بھی ہم کہتے ہیں اگر مرزا کے پاس یا مرزا کے شاگردوں کے پاس صحیح سند کے ساتھ کوئی حوالہ موجود ہے, کسی کتاب میں موجود ہے, تو پیش کر دیں. ہم نے صحیح سند کے ساتھ روایت پیش کیا سنن ابی داؤد سے, تو مرزا کو بھی چاہیے, اس کی ضروریت کو بھی چاہیے کہ وہ بھی صحیح سند کے ساتھ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی اس قسم کا واقعہ پیش کرے اگر ان کے پاس ہے تو. اور اگر ان کے پاس صحیح سند کے ساتھ کوئی حوالہ نہیں ہے تو پھر مرزا کا اپنا ہی ڈائلاگ ہے کہ ایک غریب تو بدتمیز. اب آپ مرزا کی پہلی والی بات میں سے کچھ حصہ دوبارہ سن لیں. حضرت علی کو سنگل آؤٹ کیا جاتا ہے نا, وہ پھر اس کے مصیبت کھڑی ہوتی ہے. حالانکہ وہیں پہ حضرت عمر کے شراب پینے کا بھی واقعہ, لیکن وہ کوئی سنی نہیں بیان کرتا. سنا ہے ہاں نہیں کسی ممبر سے سنا ہے یہ واقعہ. جی ناظرین, دیکھا آپ نے کتنا بڑا دھوکہ دیتا ہے یہ بندہ. اس کو کہتے ہیں چوری اور پھر سینہ زوری, اس کو کہتے ہیں الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے, اس کو کہتے ہیں غریب تو بدتمیز. مرزا جو کہہ رہا ہے کہ وہیں پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ بھی موجود ہے, تو وہ واقعہ کون سا ہے؟ مرزا بیان تو کرے, اس حدیث کا حوالہ دے, نمبر بتائے, اور اس کی سند کے بارے میں بتائے کہ واقعی کوئی صحیح سند کے ساتھ ایسا واقعہ ہے یا نہیں ہے. ایسی کوئی بات مرزا نے نہیں کی, ریفرنس نہیں دیا, حوالہ نہیں دیا, خام خواہ اہل سنت کے علماء پر اس نے چڑھائی شروع کر دی.